اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، مرزا جونیئر جیلمی جو کہ اپنے بغض و حسد اور کینہ میں اس قدر آگے بڑھ چکا ہے کہ بہتان اور جھوٹ اس کا دین حق پر عام وتیرہ بن گیا ہے۔ بزرگان دین کے اقوال ہوں یا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی احادیث ہوں، ان کے بیانات ہوں، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہو، مرزا جیل میں ہر کسی کے قول کو اپنے منہ میں ڈال کر اپنی مرضی سے چلانے کی کوشش کرتا ہے اور بالکل بھی شرم نہیں محسوس کرتا اور بالکل بھی اس کو حیا نہیں آتی کہ وہ مکمل تحقیق کسی بارے میں نہیں کرتا اور لوگوں کے ذہن کو اپنی جادوئی الفاظات سے اس قدر پلٹنے کی کوشش کرتا ہے کہ لوگوں کی توجہ کسی اور طرف ہی نہ جائے۔ اسی طرح اپنے بغض و حسد اور کینہ کا جو اندر کا غبار ہے وہ امام ابو حنیفہ پہ نکالنے کی کوشش کرتے ہوئے حنفیوں کو تان کر رہا ہے۔ یہ ویڈیو سماعت فرمائیں، پھر اس پہ گفتگو ہوتی ہے۔ کیونکہ اجتہاد اسلام کی خوبصورتی ہے، تو یہ دیکھیں کتنی بڑی خوبصورتی۔ 9th کیس جو میں بیان کر رہا ہوں کہ جس کا خامند مسنگ ہو جائے وہ ہر زمانہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ اس زمانے میں اس کے لیے کتنا ٹائم رکھنا چاہیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے میں ایسا عجیب و غریب فتویٰ دیا کہ وہ آج تک حنفیوں کے گھاٹے میں فٹ ہے، کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں 90 سال انتظار کرے گی۔ جی تو ناظرین، اب ہم دیکھتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ پر جو اس نے ایک جھوٹ باندھا ہے، بہتان لگایا ہے، کیا واقعی یہ امام ابو حنیفہ کا قول ہے؟ اسی کی ویڈیو سے اس نے حوالہ نمبر دیا ہے الہدایہ کتاب جلد 2 سے، جس کے صفحہ نمبر 689 پر ایک بیان لکھا ہوا ہے جس سے یہ امام ابو حنیفہ کے متعلق یہ بات کہہ رہا ہے کہ انہوں نے 90 سال کا جو اس نے فتویٰ دیا۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ امام ابو حنیفہ یا ائمہ اربعہ جو ہیں وہ فتویٰ نہیں دیتے، وہ اپنی تحقیق سے انہوں نے مسائل اخذ کیے جس کو علماء اور مشائخ نے فقہ کا درجہ دیا ہے۔ تو اب یہ جو امام ابو حنیفہ کے متعلق جھوٹ بول رہا ہے وہ اسی کی یہ بیان جس کے حوالہ یہ دے رہا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ 90 سال کا امام ابو حنیفہ کا قول ہے یا کسی اور کا۔ تو صاحب الہدایہ حضرت امام حسن نے جو حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے روایت بیان کی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب یوم پیدائش سے مفقود یعنی مسنگ پرسن کو 120 سال گزر جائیں، بھائی امام ابو حنیفہ کا تو قول انہوں نے 120 سال کا لکھا ہے، تو تم 90 سال کہہ رہے ہو۔ اچھا، اب 120 سال اب آپ کہیں گے کہ یہ تو اور بھی زیادہ شدت بڑھ گئی، مرزا تو اور زیادہ سچا ہو گیا۔ کہ بھائی مرزا سچا نہیں ہوا، یہ صرف امام ابو حنیفہ کا نظریہ نہیں ہے اور یہ امام ابو حنیفہ کا فتویٰ نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ نے ایک قول لکھا ہے، جو جب کسی کا قول ہوتا ہے تو وہ قابل تحقیق ہوتا ہے اور اس پہ ہر دور میں اتحاد تجدیدی کا قیام عین شریعت ہے، عین اسلام ہے، عین دین ہے۔ یہ امام ابو حنیفہ کا فتویٰ تھوڑی ہے۔ آگے لکھتے ہیں کہ اور ظاہر مذہب کے مطابق اس کے ہم لوگوں کی موت سے اس کا اندازہ لگایا جائے گا۔ اب امام ابو حنیفہ نے یہ کس نقطہ نگاہ میں یہ قول تحریر کیا ہے، یہ تو اب امام ابو حنیفہ ہی بتا سکتے ہیں کہ ان کا اس بارے میں نظریہ کیا تھا۔ تو بہرحال یہ انہوں نے کوئی فتویٰ صادر نہیں کیا۔ اب آگے یہ دیکھیں کہ یہ مرزا جیلمی کہتا ہے امام ابو حنیفہ نے 90 سال کا اور بڑے یہ جناب منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے، تو حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے 100 سال کی روایت بیان کی گئی ہے۔ اب امام ابو یوسف کے بارے میں مرزا جونیئر کیا کہے گا کہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے؟ اب یہ جو 90 سال کی بات ہے یہ امام ابو حنیفہ کی نہیں ہے۔ صاحب الہدایہ امام حسن لکھتے ہیں کہ بعض فقہا 90 سال کا اندازہ لگاتے ہیں، بعض فقہا 90 سال کا اندازہ لگاتے ہیں۔
آپ امید ہے کہ آپ کو اندازہ ہو گیا مرزا جونیئر جیلمی کے علم کا. اصل میں اس کی ایک ٹیم ورک ہے جو اس قسم کی باتیں ڈھونڈ کے لاتی ہے، اور مرزا جونیئر جیلمی اپنا بغض و کینہ نکالنے کے لیے مقلدین کو طعن و تشنیع کرتا رہتا ہے، اور کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا، اور اپنے جھوٹ بھی بولنا پڑے اس شخص کو تو جھوٹ بولنے سے بھی گریز نہیں کرتا، بہتان لگانے سے بھی گریز نہیں کرتا. اب دیکھتے ہم یہ ہے کہ کیا واقعی مفقود الخبر شخص جو ہے اس کے بارے میں دین کے کیا نظریات ہیں اور دوسرے کیا اقوال ہیں، اس بارے میں ہم تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں تاکہ آپ پر یہ بات واضح ہو جائے. یہ اسی کتاب الہدایہ کے صفحہ نمبر 687 پر باقاعدہ طور پہ مفقود شوہر بیوی کی تفریق کا بیان میں ایک عنوان قائم کیا ہے. امام حسن نے فرماتے ہیں کہ مفقود اور اس کی بیوی کے درمیان تفریق نہ کرائی جائے گی. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب 4 سال گزر جائیں قاضی ان میں تفریق کرائے اور وہ عورت عدت وفات گزارنے کے بعد جس سے چاہے نکاح کر لے. یعنی امام مالک واضح کر رہا ہوں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 4 سال ہیں. ان کے پاس سیدنا عمر فاروق اعظم کی یہ حدیث پاک ہے کہ جب ایک شخص کو جن اٹھا کر لے گیا تھا تو اس کے بارے میں کیونکہ غائب شخص نے غائب ہو کر بیوی کے حق کو روک رکھا ہے، پس اس کی مدت کے بعد قاضی ان کے درمیان تفریق کرا دے گا. یعنی یہ 4 سال کی مدت قائم کیا اور کرائے گا قاضی ہی، یعنی معاملہ تو قاضی پہ ہی آیا. لہٰذا حضرت عمر فاروق اعظم نے بھی کوئی کامل فتویٰ صادر نہیں کیا، وہ بھی قاضی پہ، یعنی اجتہاد کا دروازہ کھلا رکھا. لیکن مرزا جونیئر کا اندر کا بغض جو ہے، وہ اندر کی جو اس کا کینہ ہے، جو اندر اس کے گند بھرا ہوا ہے، وہ نکالنے کے لیے بزرگان دین، مشائخ عظام اور محدثین مفسرین کو اپنے تان کا نشانہ بناتا رہتا ہے. تو ادھر یہ جو امام مالک نے حضرت فاروق اعظم سے جو مسئلہ کو اخذ کیا ہے اس کا قیاس بھی قاضی کے فیصلے پر چھوڑ دیا ہے، یعنی اجتہاد کا دروازہ کھلا رکھا ہے. لیکن مجھے نہیں سمجھ آتی کہ مرزا جونیئر نے 90 سال کا جو، اور پھر امام ابو یوسف نے 100 سال کی جو روایت بیان کی ہے، اور یہ 90 سال کا تو مختلف لوگوں نے بیان کیا ہے نا، مختلف علماء نے. تو امام ابو حنیفہ سے 120 سال کا قول ہے. تو اب آیا دیکھتے ہیں ہم کہ حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے. ہماری دلیل مفقود کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ جب تک کوئی تحقیق نہ ہو جائے اس وقت تک یہ عورت مفقود کی بیوی رہے گی. یہ تو جی اتنی حدیث پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو الہدا صفحہ نمبر 688 پر صاحب الہدا تحریر فرما رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک. اب اس پوری حدیث پاک سے اگر آپ کو کوئی نچوڑ نکالنے کی کوشش کریں تو وہ شاید پوری زندگی بن جائے، کیونکہ یہاں پر مدت کا تعین نہیں ہے. اور پھر آگے مفقود شوہر کی بیوی کے بارے میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ ایک عورت ہے جو مصیبت میں مبتلا کی گئی ہے، اس کو چاہیے کہ وہ صبر کرے، اس کو چاہیے کہ وہ صبر کرے. کب تک کہ جب تک اس کے شوہر کی موت یا اس کی جانب سے طلاق کا حکم واضح نہ ہو جائے. اب یعنی حضرت علی کا بھی قول میں 2 باتیں ہیں کہ شوہر کی موت کا پتہ نہ لگ جائے یا پھر تحقیق کے بعد طلاق کا حکم واضح نہ ہو جائے. تو حضرت علی مرتضیٰ نے بھی اس میں مدت قائم نہیں کی ہے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے بارے میں اور حضرت علی مرتضیٰ کے جو انہوں نے مدت قائم نہیں کی ہے، اور اس کے بارے میں مرزا جونیئر کا کیا خیال ہے؟ کیا مرزا جونیئر یہی بات معاذ اللہ استغفر اللہ حضرت علی مرتضیٰ کے بارے میں بھی کہے گا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کہے گا؟ معاذ اللہ نہ کفر شرک نہ باشد. کہ کیا یہ منہ دکھانے کے قابل نہیں
ہاں جی، اگر کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ عمل کرے، اصل میں تو یہ جو صبر کرنے کی حضرت علی کرم اللہ وجہ نے بات فرمائی ہے، اس میں تو کوئی مدت کا تعین نہیں ہے، تو لہٰذا یہاں پر یہ بات تھوڑی کی جائے گی۔ تو حضرت علی اور مرتضیٰ کے قول سے کہ جب تک طلاق کا حکم واضح نہ ہو جائے، اس کو بھی اجتہاد پر قائم فرمایا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ کوئی مدت کا اظہار نہیں فرمایا۔ اگر صرف حدیث کو لیا جائے تو یہ ایک بہت طویل مدت بھی ہو سکتی ہے، 100 سال، 200 سال، 300 سال۔ اب عذروِ امکان تو اتنی زندگی ممکن ہی نہیں ہے، لہذا اس کو ہم بطور مرزا جیل میں اس نظریے سے تو نہیں لے سکتے ہیں کہ یہ ہمارے گلے کا گھاٹا بن گئی ہے، ہاں جی، ہم تو اس کو اجتہاد پہ قائم کریں گے۔ تو اجتہاد کی بات تو مرزا کی ٹھیک ہے کہ اجتہاد ہونا چاہیے، لیکن اس کا یہ جو امام ابو حنیفہ پہ بہتان ہے، اور امام ابو حنیفہ کے بارے میں انہی کے قول میں سے وہ غلط قول بیان کر رہا ہے، جبکہ یہ بعض فقہا کا قول ہے، امام ابو حنیفہ کا قول نہیں ہے 90 سال والا۔ اب کسی کا قول کم ہے یا زیادہ ہے، یہاں پر جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مدت ہی بیان نہیں فرمائی، اس کو 300 سال تصور کر لیا جائے تو وہ بھی عذروِ قیاس کسی کا نظریہ ہوگا، کسی کا قول ہو سکتا ہے، لیکن اس پہ عمل کرنا یہ کہاں پہ لکھا ہے؟ وہ تو اجتہاد پہ قائم ہوگا۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہاں پر شریعت کا اختتام نہیں فرمایا اور اس کو قیامت تک لیے اجتہاد پر موقوف فرمایا۔ اسی طرح حضرت علی نے بھی طلاق کے حکم سے اجتہاد پر موقوف۔ اب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے قول کی طرف رجوع کر لیا تھا، اور الہ پر اس کو قیاس کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ دور جاہلیت میں الہ طلاق معجل تھی، جبکہ شریعت نے اس کو معجل بنایا تھا۔ پس کہ الہ موجب فرقت ہوا، اور انین پر بھی اس کو قیاس نہ کیا جائے گا، کیونکہ غائب ہونے میں رجت اور واپسی کی امید باقی ہے، جبکہ انین بیماری جب سال بھر رہی تو اس کے درست ہونے کی امید ختم ہو چکی ہے۔ یہ حضرت عمر فاروق اعظم نے حضرت علی کے قول سے استنباط کیا اور اپنی رائے اور قیاس کو قائم فرمایا۔ تو اب یہاں پر آگے صفحہ نمبر 688 پر ہی 120 سال یوم پیدائش پر گزرے تو موت کا فیصلہ کرنے کا بیان۔ یہ چونکہ عذروِ امکان ممکن نہیں ہے کہ اتنی عمر ہو سکی کسی عورت کی، لہذا وہ کسی کا بھی قول ہے، ہم بغیر تان و تشنیع کے، جیسے کہ ابو یوسف کا قول ہے کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے 100 سال کی روایت کی ہے، بعض فقہا نے 90 سال کی، تو ہم اس کو بطور قیاس اپنے اجتہاد میں تحقیق کے لیے تو شامل کر سکتے ہیں، مگر اس پر ہم چونکہ یہ عذروِ امکان ممکن نہیں ہے کہ پیدائش سے لے کر 100 سال یا 90 سال یا 120 سال، لیکن ہم تان و تشنیع کس پہ نہیں کریں گے۔ ہم اپنے دل میں سب کا احترام رکھتے ہیں، تو مرزا جونیئر کی طرح ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغض و حسد کا مارا ہوا نہیں رکھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں بغض، حسد اور کینہ سے پاک رکھا ہے، اور ہم تمام بزرگوں بابوں کا احترام کرتے ہیں، تو احترام کرنا بھی چاہیے، بزرگوں بابوں کا احترام کرنا چاہیے۔ یہ قابل تحقیق مسائل ہوتے ہیں، شیطانی پھیلانے کے لیے، فرقہ واریت کے لیے، وہ فرقہ کر دی محتیاپی فرقہ ہوئی، مرزا انجینئر فرقوں کو میں خانہ جنگی کراتے کراتے خود ایک فرقہ بن چکا ہے، تو اب وہ اپنے اندر بھی ایک وہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ شاید اس کا سب سے بڑا بغض و حسد یہ ہے کہ اس کو اللہ نے کوئی فقیہ کیوں نہیں بنایا، اور میرا خیال ہے کہ اس سے آگے کے عزائم ہیں، شاید وہ اپنے جھوٹے دعوی نبوت تک بھی جا سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دین کی سمجھ صرف اللہ کی ہدایت سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ اس میرے چھوٹے سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر ممکن ہو،
اور لائک اور شیئر ضرور کیا کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیا کریں۔ آپ کی رائے ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ دین میں محبت پیدا ہو، حسن سلوک پیدا ہو۔ اس قسم کے رویے جیسے مرزا انجینئر نے اپنائے ہوئے ہیں، اختلاف رائے اپنی جگہ پہ ہونا چاہیے، اور اختلاف رائے کے لیے حق کی دلیل قرآن و سنت سے ہونی چاہیے۔ تو حق کا رستہ اللہ کی توفیق سے ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔